اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں جو میری قسطیں دیکھتے ہیں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خوش و خرم ہوں گے اور آپ کے گھر میں ہر طرح کی رحمتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، آپ میرے چہرے پہ رونق دیکھ رہے ہیں۔ پہلی کچھ قسطوں میں آپ مجھے تھوڑا سا سیریس دیکھ رہے تھے، تو جب تھوڑا سا بندے پہ آزمائشیں آتی ہیں نا، تو وہ سٹوری سناتا ہے یا اس کی بات کرتا ہے تو بندہ تھوڑا سا دل سے نا اداس بھی ہوتا ہے۔ جب اس کو سکون ملنا شروع ہوتا ہے، تو جو سکون والی سٹوری ہے، جب اللہ تعالیٰ اس پہ رحمتیں شروع کر دیتا ہے، تو وہ بندہ پھر خوشی سے اگلے سے شیئر کرتا ہے کہ دیکھو یار، میرے رب نے مجھے یہ دیا ہے۔ تو اب میرے دوستوں، کیا ہوا، ہم نے پیسے تھوڑے تھوڑے وہاں پر رکھے ہوئے تھے، تو میرے گاؤں میں ایک بہت ہی ماشاءاللہ امیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے، ان کا والد باہر تھا۔ اس کے پاس 125 جاپان اسمبل ہونڈا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے گیا تو وہ مجھے سمجھتا تھا کہ یہ آٹو ٹریڈ ہے اس کا، تو یہ جو نقص ہوگا تھوڑا بہت بتا دے گا۔ تو اس کی کیم کی، اب بھی جنہوں نے ہونڈا رکھے ہیں، اس کی کیم آواز کر جاتی ہے ہلکی، تو بہرحال بائک چلتی رہتی ہے، موٹا تیل تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں تو وہ ڈرائیو لیتے رہتے ہیں۔ لاہور والے تو ویسے بھی خوب ڈرائیو لیتے ہیں۔ تو وہ ہونڈے پہ میں بیٹھا، مجھے کہتا ہے یار ہے ہونڈا دیکھنا آواز کرتا ہے۔ میں یہ جو ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے، میں ہاں یہ آواز تو آ رہی ہے۔ تو میں نے آگے سے مذاق میں ہی کہا، میں یار اسے بیچ دے، اسے بیچ دے، یہ اب تمہیں انجن کھلوانا پڑے گا۔ تو انجن تو لازمی ہے، کھلے گا انجن اس کا۔ تو اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جانی تھی، مگر انجن پہ خرچہ آنا تھا دو اس وقت 1500 جو بھی لگنا تھا۔ تو بہرحال کہتا ہے ہاں یار میں بیچ دوں گا، میں آپ کو کہوں میں نیا لے لوں گا۔ تو میں نے کہا ہاں بیچ دو۔ میں نے اسے 9000 کے 10,000 کا بیچنا ہے، جاپان اسمبل تھا۔ میں گھر آیا، گھر آ کے کوئی نہ بات کی، پھر یکدم میرے ذہن میں آیا کہ یار میں نے سائیکل بیچا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے میرے پاس پیسے ہیں 8,500 بینک میں، امی سے پوچھتا ہوں تو موٹر سائیکل لے لیتا ہوں۔ یہاں سے موٹر سائیکل پہ ہمارے ساتھ جو شہر ہے اس میں جایا کروں گا، ان کو ہفتے کی سبزی اور باقی چیزیں سودا سلولا دیا کروں گا۔ میں ڈاج پہ جو جاتا ہوں تو کیوں نہ اس پہ جاؤں۔ تو میں نے نا اسے کہا مجھے دے دو، کہتا 10,000 دو۔ میں یار میں تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ میری حالت، ابھی نوکر ہوا ہوں، غریب آدمی ہوں، تو میں اتنے نہیں دے سکتا۔ دل میں خوشی بھی کہ موٹر سائیکل مل رہی ہے، کہیں پیسے ہوں میں 10 ہی دے دوں ابھی سے۔ خیر وہ ہفتہ گزر گیا، میں ڈیوٹی پہ آ گیا، پھر گیا۔ میں نے کہا پیسے اتنے نہیں ہیں، 8.5 بڑی مشکل سے بنتے ہیں۔ کرتے کرتے اگلے ہفتے تو میرا ایک اور دوست ہوتا تھا، اس کے تھرو وہ بھی بات کرتا رہا،
اسے میں نے کہا اسے کہنا کہ 8 میں دے دوں گا۔ خیر کرتے کرتے مجھے وہ 8:30 میں موٹر سائیکل مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سائیکل کی خواہش تھی، سائیکل بھی دی، اور پھر اللہ کی ذات نے مجھے موٹر سائیکل دی، اس کی بھی بڑی خوشی تھی۔ موٹر سائیکل لے کے میں گھر آیا، اس کا تیل لیک ہو رہا تھا کہیں سے کچھ، تو آہستہ آہستہ میں نے اسے خود ہی ٹھیک کرنا شروع کر دیا، کئی تار ٹھیک کی، کوئی کور چڑھایا، کوئی، تو پھر میں ڈیوٹی پہ آ گیا، موٹر سائیکل گھر میں کھڑی تھی۔ نیکسٹ ٹائم گیا، پھر میں اسے لے کے بازار گیا، پھر اس سے میں گرا بھی نیچے، اور 1 ہفتہ ٹائلٹ بھی بڑی مشکل سے بیٹھتا رہا، کیونکہ گوڈوں پہ چریٹیں آئیں، مگر مین نقصان نہ ہوا، اور موٹر سائیکل کھڑا رہا، اور تقریباً 1 مہینہ یہ بھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت کی۔ اب موٹر سائیکل تک تو ہم پہنچ چکے ہیں، اب اس کے بعد زندگی میں کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے عزیزوں اور اقارب کا خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ مجھے صحت دے، میں آپ کو اچھی اپنی لائف کی سچی کہانی سناتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ خدا حافظ۔